高ちょپڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر تے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا
إلا الله لا إله إلا الله پڑھو لا إله إلا الله لا إله لا پڑھئے لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وچ قبر دے دل گھبراوے اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اللہ ربی محمد شفیع والاسلام الدینی اللہ ربی محمد شفیع والاسلام الدینی اللہ ربی محمد شفیع والاسلام الدینی اللہ ربی محمد شفیع اللہ ربی محمد شفیع اللہ ربی محمد شفیع والاسلام الدینی 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 باقی بندے بلند آواز نہ نظر پڑھنے اللہ ربی محمد شفیع والاسلام الدینی 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 اللہ ربی اللہ ربی محمد شفیع والاسلام الدینی 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 محمد شفیع والاسلام الدینی اللہ ربی محمد شفیع والاسلام الدینی چلو آپ یہ پنجاب آئے اللہ
دعا منگو سارے سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب مالک کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اس ماہ مقدس کے وسیلہ سے جتنے بھی لوگ جنازے میں شریک مالک روزے کی حالت میں ان کے وسیلہ سے یہ جس مسجد کی خدمت کرتے رہے مسجد کا سین ہے اس مسجد کے وسیلہ سے مالک مرحوم کی زندگی کی خطائیں لغزشیں گناہ معاف فرما آمین زندگی کی جتنی بھی خطائیں مالک معافی عطا آمین اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہچان نصیب فرما آمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے جگہ عطا فرما آمین قبر نے جتنی مشکلیں آسان فرما آمین ہماری دعائیں التجائیں ان کے حق میں مقبول فرما آمین رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ آمین لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا
بچاوے گا او بچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ راضی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہو تو ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا. لیکن اس بلند کردار اور بلند اخلاص کا شخص میں سمجھتا ہوں کہ کم ہی ہمارے اس حلقہ میں آیا ہے. اللہ کرے کہ آنے والے وقت میں یہ نوید ہمارے لیے آئے کوئی ان کو ریپلیس کر سکے. چونکہ دھوپ زیادہ ہے اور ہم نہیں چاہ رہے کہ لوگ اس روزے کی حالت میں دھوپ میں کھڑے ہوں. یہ ایک مجبوری ہے. یہ جو ہمارے پاس 20-25 منٹ رہ رہے ہیں یہ آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہو پل کی خبر نہیں. احباب گرامی قدر آج نہ صرف ہمارا خاندان بلکہ حلقہ بھر اور ریاست بھر سے ملک پاکستان سے ہمارے غم میں برابر کے شریک ہمارے معزز مہمانان گرامی تشریف لائے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں روزے کی حالت میں اس گرمی کی تمازت میں آپ ہمارے دکھ کو بانٹنے کے لیے تشریف لائے. آج سرزمین سہسا کی سنسان گلیاں چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ اے اہلِ سہسا آپ ایک عظیم صاحب رائے اور ایک غریب پرور نفیس النفس اور شریف باکردار شخصیت سے محروم ہو گئے ہیں. بہت دور دراز سے لوگ مہمان تشریف لائے. بہت سے لوگوں نے اظہار خیال کرنا ہے. میں احباب سے ملتمس ہوں کہ آنے والے مقررین 1 منٹ میں اپنی حاضری کو مکمل کریں. عبداللہ طاہر راجہ محفوظ صاحب امیر جماعت اسلامی حلقہ سے ملتمس ہوں کہ 1 منٹ میں اپنا اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہ فان. آج رحمتوں برکتوں بخشوں اور مغفرتوں کے آخری اس عشرے میں بھائی ضیاء صاحب رخت سفر باندھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں ملاقات کے لیے بلا لیا. سامعین الکرام حلقہ نمبر 6 میں یہ جو سیاست کا ایک عظیم باب ملنسار
با کردار وزادار پوری سیاسی زندگی ایک جدوجہد سے عبارت رہی. ان کے بارے میں اختصار کے ساتھ اتنا کہوں گا، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم میں دیکھے نہیں، بزم میں پاک دامن اور پاک سفر یعنی پاک دامن ہی رہے. سامعین الکرام، دعا کرتے ہیں رب عز و جل کے حضور کہ وہ ان کے صغائر کبائر گناہ معاف فرمائے، رمضان کی برکتوں سے وہ سفر آسان فرمائے. اس پیغام کے ساتھ یا من بی دنیا اشتغل قد کاتب العمل الموت یاتی بغتا القبر و صندوق العمل. دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا رہنے والے انسان، تجھے تیری طویل تمناؤں آرزوؤں نے گھیر رکھا ہے. موت نے ایک دن اچانک آ جانا ہے اور قبر تیرے اعمال کا صندوق بنے گی. ہم سب کو اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین. اور سوگواران سے پسماندگان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں. بہت شکریہ. احباب سے گزارش ہے کہ جنازے کے بعد چہرے کی زیارت کرائی جائے گی. آپ جو ہے باڈی کے قریب رش نہ کریں. یہ جو دور دراز سے لوگ مہمان آئیں جو راجہ ضیاء الحمید خان صاحب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں، ان کے ملفوظات سنیں. آپ بلا تاخیر مختصر وقت کے لیے سید ذوالفقار بخاری پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، وہ اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. راجہ ضیاء الحمید خان سینسا کی شان، سینسا کی آن اور ہمارا مان. ہمیں انتہائی دکھ ہے کہ وہ ایک ملنسار اور سینسا کے میں آپس میں مختلف راجیوں کو یکجہتی میں وہ ان کا اہم کردار ہوتا تھا. اور امن کمیٹی کے حوالے سے سینسا میں راجہ ضیاء الحمید کا کردار کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے ہم. اور ہم بڑے دکھ بھری آواز سے ان کو رخصت کر رہے ہیں اور ان کے خاندان سے، اور میں اپنی فیملی اور اپنی طرف سے ان کے خاندان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. بہت شکریہ. اب راجہ ضیاء الحمید خان صاحب کے دیرینہ سیاسی ساتھی اور پڑوسی سابق ممبر کشمیر کونسل سید غلام رضا شاہ صاحب نقوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سید غلام رضا شاہ صاحب نقوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سوگواران کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہوئے ایک میزبان کی حیثیت سے ان کا یہاں تشریف لانے پر شکریہ ادا کرتا ہوں. آج سینسا کی سیاسی تاریخ میں شرافت، رواداری اور امن کے پیغمبر کی رحلت ایک تاریخ کا خاتمہ ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ خلا شاید پرسوں پورا نہ ہو سکے. میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ان کی ذاتی حیثیت سے بھی ان کی جو شرافت تھی، رواداری تھی، ملنسار تھے اور امن کے داعی تھے. سیاسی اختلافات کے زمانے میں، سیاسی جدوجہد میں ہمیشہ انہوں نے امن کی تبلیغ کی، رواداری کی تبلیغ کی. میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ان کی مغفرت اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہوں. والسلام. آمین. بہت شکریہ. ایک منٹ کے لیے جناب کوٹلی سے تشریف لائے خورشید قادری صاحب سے ملتمس ہوں وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. خورشید قادری. راجہ ضیاء الحمید خان صاحب کے دیرینہ سیاسی دوست جناب خورشید قادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. ان للہ انا الیہ راجعون. سمجھ نہیں آتی کہ راجہ ضیاء الحق کو، ضیاء صاحب کو کس طرح خراج عقیدت پیش کروں. راج صاحب سے میرے اور جج صاحب کو مظہر صاحب، راجہ مجید، ہم پرانے ساتھی میرپور کالج سے شروع ہوئے. زندگی کا ایک طویل عرصہ راجہ ضیاء کے ساتھ گزارا. اتنا شریف آدمی، اتنا مہمان نواز آدمی اور اتنا کریکٹر والے آدمی بڑے کم دیکھے ہیں. انہوں نے آج تک، ابھی یہ رمضان شریف سے پہلے چند دن میں ملک نواز صاحب اور جج اسحاق صاحب ان کو ملنے کے لیے آئے. تو یقین، حالانکہ وہ اتنی بیماری میں مبتلا تھے، لیکن وہ سوچ رہے تھے کہ ملک نواز صاحب آپ کی صحت کو اللہ تعالیٰ
درست کرے. اور کہہ رہے تھے کہ میں پریشان ہوں کہ آپ کی صحت کے بارے میں سن کر. یقین کریں کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چند دنوں کے بعد راجہ ضیاء نے ہمارا ساتھ چھوڑ دینا ہے. میں زندگی کا ایک طویل عرصہ پر کالج سے لے کر اور یہاں پریکٹیکل لائف میں راجہ ضیاء صاحب کے ساتھ گزارا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس خلا کو پورا کرنا بڑا ہی مشکل ہے. کوئی شک نہیں کہ موت کا وقت اٹل ہے اور ہر ایک آدمی نے اپنے وقت مقررہ پر اپنے حقیقی خدا سے جا کر ملنا ہے. لیکن بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں, بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے کا دکھ میں سمجھتا ہوں کہ سالوں سال رہتا ہے. میں اس موقع پر راجہ افتخار صاحب آپ کی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے چھوٹے بھائی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کتنا بہترین تعلق تھا. میں اس موقع پر آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ راجہ ضیاء کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. اس نے بہت کچھ دیا ہے اور بہت کچھ لوگوں کے ساتھ اس نے تعلق پیدا کیا ہے. اب ضیاء واپس نہیں آئے گا. آپ کی یہ ذمہ داری ہے اس کے دوستوں سے, اس کا جو سوشل طریقہ تھا, اس کا جو ایک طرز زندگی تھا, اس کے مطابق آپ دوستوں سے رابطہ کریں. میری دلی دعا ہے اللہ پاک اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اور ہم سب کو اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. میں اسی پر اجازت سے ہوں. بہت شکریہ. 1 منٹ کے لیے سردار ظفر اقبال ایڈوکیٹ صاحب حاضری کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں سہسا کی اس عظیم شخصیت کو کہ جو آج ہم سب کو دائر مفارقت دے کے عدم کی طرف چل پڑے. اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے اس رمضان کے بابرکت مہینے میں, ان بابرکت ساتوں میں, کہ اللہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب کرے. دنیا میں انہوں نے لوگوں کی خدمت کی, غریبوں کی, مظلوموں کی خدمت کی. اللہ تعالیٰ ان غریبوں اور مظلوموں کی دعاؤں کے صدقے راجہ صاحب آپ کا سفر آخرت آسان فرمائے اور جنت میں جگہ عطا فرمائے. مقررین سے میری گزارش ہے کہ صرف 1 منٹ میں وقت پہ جنازہ پڑھانا ہوگا. سب لوگ روزہ سے ہیں اور دھوپ میں کھڑے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. جناب سردار عمران نور صاحب راولہ کوٹ سے تشریف لائے. 1 منٹ کے لیے حاضر پیش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہسا کے عظیم لوگوں, ہمیں اس بات کا اچھی طرح سے ادراک ہے کہ آج آپ لوگ ایک بہت ہی عظیم ہستی سے محروم ہو گئے. اور راجہ افتخار جو کہ ہمارا بہت ہی پیارا بھائی ہے, میں راستے میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ سچی میں آج یتیم ہوا ہے. تو ہم آپ کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں. ایک دفعہ کی بات یاد آ رہی ہے کہ ایک دفعہ کشمیر ہاؤس کے اندر کے بی صاحب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور گلپور والا راجہ شفیق ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو کے بی صاحب نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو راجہ شفیق نے کہا کہ جی ہم لوگ سہسا سے آئے ہیں. پوچھا سہسا میں کہاں سے آئے ہو؟ تو بتایا کہ راجہ حمید ضیاء کے گھر سے آئے. تو انہوں نے کہا کہ کوٹلی کے سب سے پیارے انسان کے گھر سے تم لوگ آئے ہو. تو اس کا جو کہ آج ثابت بھی ہوا کہ رمضان میں ان کی وفات ہوئی, تو کسی پیارے انسان کی وفات رمضان میں ہو سکتی ہے جو کہ سیدھا جنت الفردوس میں جائے گا. تو ہم لوگ آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا کرے. تھینک یو. جناب جج راجہ اسحاق صاحب سے ملتمس ہوں وہ آئیں اور اظہار خیال کریں. جج راجہ اسحاق صاحب. چودھری اسحاق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تار لاؤ جی. اس جگہ جو رش کٹ کرو جی, یہ جگہ سٹیج لی ایسی جگہ جو رش کٹ کرو بندے پیچھے ہٹو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کل من علیہا فان. ہم سب نے اسی طرف جانا ہے جس طرف آج ہمارا ایک بہترین دوست اور ساتھی ضیاء الحمید چلا گیا ہے. دوستو, میں اور ضیاء الحمید
میرپور کالج میں سال 1965-66 میں اکٹھے ہوئے اور تب سے مسلسل اب 50 سال 60 سال ہونے کو ہیں ہم نے ایک ساتھ اچھے دوستوں کی طرح زندگی گزاری. اس شخص میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خاصیتیں دے رکھی تھیں کہ وہ ہمیشہ دوستوں کی خدمت کرنے والا آدمی تھا. اس نے ہم سب کا ہمیشہ خیال رکھا, علاقے کے لوگوں کا خیال رکھا. وہ ایک اچھا انسان تھا, آج ہم سے چلا گیا. بشری تقاضوں کے مطابق اگر اس سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو میں اللہ پاک سے دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی وہ غلطیاں معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جناب سردار محمد بشیر پہلوان سابق مشیر حکومت ان سے درخواست گزار ہوں کہ مختصر وقت میں حاضری پیش کریں. سردار محمد بشیر پہلوان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں بھائیوں, آج ہم سب کے لیے دکھ کا دن ہے. راجہ عبدالحمید صاحب, ضیاء الحمید صاحب سے 60 سال سے تعلق تھا اور 50 سال سے ان کے ساتھ سیاست کی اور بخوبی صحیح طریقے سے میں ان کو جانتا ہوں. ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. یہ بہت اچھے انسان تھے, یہ غریبوں کے ساتھی. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ غریبوں اور مسکینوں کا بادشاہ جو ہے وہ ان کا ہے, ان سے جدا ہو گیا. تو آج یہ سہسا کا رئیس جو ہے یہ ہم سے جا رہا ہے. میں اپنی طرف سے اپنے ساتھیوں کی طرف سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. ایک بات جو صحیح ہے کہ آج دکھ تو ہے لیکن مجھے اس پر فخر ہے کہ ایک ایسی شخص کا جنازہ پڑھ رہا ہوں اور ہم پڑھ رہے ہیں کہ صحیح مسلمان مذہبی آدمی نمازی اور پرہیزگار ہے. مجھے فخر ہے. بہت شکریہ. راجہ عقیل صاحب سابق کیڈی اے چیئرمین, ان سے گزارش ہے کہ آئیں اور 1 منٹ کے لیے اپنی حاضری پیش کریں. راجہ عقیل صاحب سابق چیئرمین کیڈی اے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہریانہ کوٹلی, آج ہم جس شخص سے محروم ہوئے ہیں, یوں تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص درویش منچ تھا. بڑے بھائی ضیاء الحمید واقعی درویش منش انسان تھے, امداد انسان تھے. لوگوں کی بھلائی کا ہر وقت سوچنا ان کی زندگی کا نصب العین تھا. اور آج جو گھڑیاں جو ساعتیں اللہ نے ان کو نصیب کی ہیں, بلا شبہ یہ ان کی اللہ کے فضل سے بخشش کی لمحات ہیں. ہم دعا گو ہیں اور اپنے پیارے بھائی دوست افتخار بھائی سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے, اظہار تعزیت کرتے ہوئے, یقیناً آج ہی آپ یتیم ہوئے. بڑے بھائی ہمیشہ والد کی جگہ ہوتے. بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ آپ اہلیان سہسا آپ سب سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. جناب یہاں سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب بھی تشریف فرما ہے اور سابق وزیر اعظم سردار قیوم نیازی صاحب بھی تشریف فرما ہے. سابق منسٹر لوکل گورنمنٹ راجہ رشید صاحب بھی تشریف فرما ہے. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ چند لوگ بولنے کے بعد ان کو موقع دیا جائے, گائیں اور انتظار کے لیے معذرت خواہ. جناب راجہ ریاست صاحب سابق امیدوار قانون ساز اسمبلی حلقہ چڑوئی. جناب راجہ ریاست صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرکائے جنازہ, آج اہلیان سہسا ایک بہترین اخلاق کے مالک, ایک صاحب رائے, ایک مشیر خاص سے محروم ہو گئے ہیں. تو میں میزبان ہونے کے ناطے سے, چونکہ مہمانوں کی بڑی تعداد ہے یہاں پہ, میں آپ تمام بھائیوں کا, بزرگوں کا اور جو ہر طبقہ فکر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس بھائی پہ, اس سانے پہ آپ یہاں آئے ہیں. میں ان کے بھائی افتخار صاحب اور ان کے بیٹوں اور بالخصوص یہ گھر سے نہیں بلکہ پورے سہسے کی دھرتی سے میں اظہار افسوس کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں
ضیاء الحمید جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ۔ جناب راجہ ظفر معروف صاحب سے میں گزارش ہوئی پر بڑی سے جناب آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ راجہ ظفر معروف صاحب آپ کا ٹائم کس جا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارضی شعور روح نے موت کا ذائقہ آج جس انداز میں یہاں کے تمام زمرۂ کرام نے، یہاں کے رہنماؤں نے، یہاں کے سیاسی سماجی لوگوں نے راجہ ضیاء الحمید صاحب کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ کرم اور فضل ہے، ہم سب نے جانا ہے، لیکن جس انداز میں وہ جا رہے ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا، بچھڑا کچھ صدا سے چل تو میں اتنا ہی کہوں گا، میں ان کی ساری فیملی کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ راجہ صاحب کو جو مقدس مہینہ، جو اچھا دن، جو اچھی ساتھ ان کو نصیب ہوئیں، یہ قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ ہم سب نے جانا ہے، ہم سب کی اپنی اپنی باری ہے، اللہ کی ذات ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ دے، اور ہم سب کو ان کی جو اچھائیاں ہیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور ان کی فیملی کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ان کے لیے بھی ایک امتحان ہے۔ راجہ صاحب کے حوالے سے جتنی اچھی باتیں یہاں لوگوں نے کہی، جس حوالے سے لوگوں نے کہی، انصاف کے حوالے سے باتیں کہی، اخلاق کے حوالے سے باتیں کی، یہ اب آپ سب جو راجہ افتخار صاحب آپ اور ان کی ساری جو فیملی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ میں سابق وزیر حکومت راجہ نصیر احمد خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرکائے جنازہ، یہ آج جس میرے بھائی کی روانگی ہے، یہ بڑے عظیم آدمی تھے۔ لوگ پیدا ہوتے ہیں، آدمی پیدا ہوتے ہیں، آدمی ہی مر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رہتی دنیا تھا ان کا نام نامی گرامی زندہ رہتا ہے۔ ان میں سے ضیاء الحمید صاحب تھے۔ انہوں نے ساری عمر درویشی زندگی بسر کی اور اچھے خلوص و نیت سے لوگوں کے کام کرتے رہے، اور میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ان کی فیملی کو یہ بہت بڑا صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو بھی اس بڑے سانیہ پر ہم سب اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں مقام کرے، اور ان کے لواقین سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ تو میں اس کے ساتھ ہی ٹائم جو کہ بہت کم ہے تو میں اجازت چاہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا ممبر کشمیر کونسل سردار رزاق صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے عظیم نام سے حضرات محترم، اس اللہ کی سرزمین میں انسانوں ہی کا ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، لیکن موت ایک ایسی اطال حقیقت ہے کہ اس سے کوئی نہیں انکار کر سکتا، اور ہر ذی روح کی طرح انسانی زندگی بھی ایک وقت میں آ کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے حصے میں با مقصد زندگی ان کے ہاتھ آتی ہے۔ راجہ ضیاء معروف حق مغفرت کرے، ہمارا بہترین ساتھی، ایک اچھا انسان، بڑا پلے مانس آدمی۔ اگر پلے مانس ہونے کی کوئی صحیح تعریف کی جا سکتی ہے تو راجہ ضیاء الحق جو ضیاء الحمید جو ہے ان کے متعلق یہ بات کہی جا سکتی ہے، ملن ساز، دوسروں کا درد رکھنے والا اور دوسروں کی عزت اور احترام پر یقین رکھنے والا، عزت اور احترام پر یقین رکھنے والا، بہت خوبیوں کا مالک انسان تھا، لیکن کیا کیا جائے، ایک وقت میں سب نے قبر میں ڈوب جانا ہے۔ لیکن وہ خوش نصیب آدمی ہے کہ آج ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اس سرزمین پر آباد جو لوگ ہیں
जहाँ तक उनका नाम, उनकी शनासाई है, लोग उनके अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हैं। और ये अल्लाह ताला का फैसला है, जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी के मतलब ये शहादत दें कि वो एक अच्छा इंसान था, तो ये भी उसकी बख्शिश के असबाब हैं। मैं दुआ करता हूँ और सारे जो लवाकिन हैं और मेरे अजीज़ राजा इफ्तिखार जो है उनसे, और उनके जो बच्चे हैं उनसे, और इस इलाके के सारे लोगों के साथ में ताज़ियत का अज़हार करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मरहूम को गरीक के रहमत करे। बहुत मेहरबानी। इसके बाद मैं खड़ी से तशरीफ लाए हुए राजा नवीद गोगा साहब से गुजारिश करूंगा कि आगे आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं आज उनके बारे में अदा कर सकूं। एक दो हफ्ते पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई इफ्तिखार भाई के साथ हॉस्पिटल में। आज अलियान सेंसा, आप सेंसा वाले नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि मीरपुर डिवीजन के लोग आज एक ऐसी शख्सियत से महरूम हुए जो एक ईमानदार, दयानतदार, मुखलस और इखलाक के पैकर थे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनका जो अगला सफ़र है उसमें अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। बहुत मलिक नवाज साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज के करीब आ जाए प्लीज। हैं? अच्छा, आप उनकी नुमाइंदगी करने के लिए मलिक करामत साहब से गुजारिश है कि निकाल से वो तशरीफ लाए। वो है मलिक साहब आगे प्लीज। मलिक नवाज साहब, ब्रिगेडियर लियाकत साहब भी अगर के करीब है तो आ जाए स्टेज के पास प्लीज। बस एक मिनट में मलिक नवाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमदु सल्ली अला रसूलिल करीम। शुरकाए जनाजा राजा ज़िया हमीद साहब से मेरे चंद दिन पहले मुलाकात हुई थी, और उससे पहले राजा सरदार रज़ाक साहब और मैं चंद दो साथी और थे, उनको मिलने के लिए आए तो 8-10 आदमी खड़े हुए थे, कहते हैं कि फ़ोटो हो जाए। तो राजा रज़ाक साहब ने, सरदार रज़ाक साहब ने कहा था कि शायद हमारा यह ज़िंदगी का आखिरी फ़ोटो, और वही बात हुई। रज़ाक साहब के हमारा और उनका ये आखिरी फ़ोटो हुआ। देखें, ये दुनिया जो है कि फ़ानी है। वो हमारे एक कायदे हिज़्ब इक़्तिदार थे साक ज़फ़र साहब, वो कहा करते थे कि ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, मेहमान बदलते रहते हैं। दुनिया एक मुसाफिर खाना है, मेहमान बदलते रहते हैं। किस्सा वही पुराना है, इनवान बदलते रहते हैं। तो कहना चाहता हूँ कि एक शख्स जो दयानत और इमानत और खलूस का पैकर था, सेंसा वालों जो उनसे वो जुदा हो गया। वो हमारा एक प्यारा साथी था, ज़बान मीठी, अखलाक अच्छा, बाकरदार, बासूल, शरीफ इंसान, इंतहाई शरीफ इंसान, जिसकी कसम खा सकते हैं कि वो इंतहाई शरीफ था। वो एक शख्स है। कोई शक। मैं जो चंद दिन पहले मैं और चौधरी साहब साहब भी उसके मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा मैं ठीक हो जाऊँगा, जरा कोल्डी को देखना चाहता हूँ, कोल्डी आऊँगा। लेकिन कोल्डी शहर उसको देखने नसीब न हुआ। ऐसे वालों बड़ा नुकसान हो गया है। पहले राजा नवाज हमसे गया, उसके बाद चौधरी याकूब साहब गए, उसके बाद कामर शाह साहब गए, खादम शाह साहब गए। बड़े लोग जो हैं इस इलाके के, वो राजा सौदा खान थे, बड़े लोग इस इलाके से गए। लेकिन आज एक और बड़े शख्स से महरूम हो। आज इसकी कमी को है, मेरा ख्याल नहीं है कि हम लोग पूरी कर सकेंगे, लेकिन ये निज़ाम कुदरत है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, एक आता है उसकी जगह दूसरा मेहमान आ जाता है। तो अल्लाह ताला उसके जाने के बाद कोई ऐसी शख्सियत हम में पैदा करे, ऐसा शख्स हम में पैदा करे जो उन जैसा हो, जो यहाँ अमीर जैसा हो। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, मैं खुद भी बीमार हूँ। मेरे लिए भी दुआ करें, परवरदिगार आलम मुझे सेहत दे। और इसी बात में अपनी बात खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उस्मान अतीक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आ जाए। सरदार उस्मान अतीक साहब। लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं है, उनकी किरदार के बारे में ये सारी बात, और आज उनकी वफात के लिए दिन या घड़ियाँ जिसके लिए हर मुसलमान ख्वाहिश करता है, सारी बात उनकी सारी ज़िंदगी का मुँह तो बोलता सबूत है।
तमाम ख़ानदान के साथ, ख़ुसूस इफ्तिखार भाई के साथ और तमाम उनके अहबाब के साथ, दोस्तों के साथ, दूर दूर तक सबके साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रोफेसर अतीक आशमी साहब, मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इबादी यक़ूलुल्लाति ही आसन। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए महबूब, मेरे बंदों से फरमा दीजिए कि वो उम्दा और शाइस्ता गुफ्तगू करें। और बड़ी नुक्ते की बात है कि इसी आयत के अंदर ये बिल्कुल आया है कि अल्लाह ताला के बंदे वही हैं जो अच्छी और उम्दा और शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं। मुझ समेत ये हजारों लोगों का जम्मे गफीर सहसा का गवाह है कि जब भी राजा ज़ियाउल हमीद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने गुफ्तगू की उम्दा, शाइस्ता, बाखलाक अंदाज से, तो आज हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी कब्र को मुनव्वर करे और उनका जो फैज़ है उनकी औलाद के लिए और बिलखुसूस उनके भाई जनाब राजा इफ्तिखार अहमद साहब के लिए जारी करे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब चूंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है और रमज़ान करीम के आखिरी साथ हैं, लिहाजा जो जो लोग रह गए उनसे स्पेशली मादरत ख्वाएं कि हम उनको दावत नहीं दे सकेंगे। राजा अरशद साहब दीर कोट से हैं, अगर वो करीब हैं तो 1 मिनट के लिए अपने चंद अल्फाज कह सकते हैं राजा साहब के लिए। अगर दूर हैं आरिफ शाह साहब अगर करीब हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई इज़्ज़त के लायक हाज़रीन मोहतरम, बिलखुसूस साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरम राजा फ़ारूक हैदर साहब, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहिब व दीगर वज़रा इकराम, राजा नसीर साहिब, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला राजा साहब के दराजात बुलंद फरमाए। राजा साहब साहिब निस्बत थे, अल्लाह ने उन्हें माह रमज़ान का आखिरी अशरा अता किया है और ये निस्बत अल्लाह वालों से थी। आस्ताना अलिया मौला शरीफ से, पनाक शरीफ से, तमाम आस्थानों से, गुलहार शरीफ से अल्लाह के वलियों से प्यार करने वाले थे। अल्लाह ने उन्हें ऐसे नसीब अता फरमाए, ऐसे दिन अता फरमाए कि जहन्नम के दरवाजे बंद हैं और जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं। एक बार सारे संगी कहें सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला राजा साहब की सारी मंजिलें आसान फरमाए और ये निस्बतें ही काम आती हैं, कब्र में भी निस्बत काम आती है। शायर ने लिखा है, मैं सुनिया ये कब्र अंदर तुसी दीदार देंदे हो, खुदा वक्त भी छेती ले आवे या रसूल अल्लाह। मैंने हाथ उठाए दुआ के लिए, आओ दूल्हा मोहम्मद खुदा के लिए, लिया नाम नबी वो आ ही गए और मेरी बिगड़ी हुई को बना ही। अब मैं दावत दूंगा साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब को कि वो चंद मिनट के लिए तशरीफ लाए, प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहतरम, ये माह रमज़ान है, यहाँ कोई तकरीर नहीं करनी है और लोग बड़ी तंगी से खड़े हैं। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि आज रियासत भर से तमाम ज़ियाउल हमीद के चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं और उनके दोस्त अहबाब और ये इलाका सारा यहाँ आज सोगवार है। राजा ज़ियाउल हमीद औसाफ़ हमीदा के मालिक, उनकी सारी ज़िंदगी जिसमें से 40 साल 35-40 साल जो मैंने पढ़ा उन्हें, वो अमानत, दयानत, शराफत, सदाकत का पैकर थे और यकीनन ये इस इलाके का बड़ा लॉस हुआ है। यही वजह है
کل جب میں نے راجہ فاروق حیدر صاحب سے ذکر کیا کہ میں نے جانا ہے جنازے میں، تو انہوں نے کہا میں نے بھی چلنا ہے. آج دور دراز سے لوگ اس ماہ رمضان میں اس شخص کی وہ حلیم الطبع جو شخصیت تھی وہ کھینچ کے لائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سفر آخرت آسان کرے، جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے بھائی عزیز ہیں میرے افتخار، ان کو اللہ تعالیٰ صبر دے، ان کے بچوں کو، ان کے سارے خاندان کو، ان کے دوستوں کو، دوست احباب کو. آج راجہ ریاض جب میں نے ان سے تعزیت کی تو وہ کہنے لگے ایک سکندر تھا میرا دوست، راجہ سکندر کوئٹہ والا، اور ایک ضیاء تھا، یہ دونوں چلے گئے، اب میری باری آ گئی. تو آج ملک نواز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے، یعنی ہر آدمی یہ ان لمحات میں بڑے اچھے انداز میں انہیں رخصت کر رہا ہے. تو میں آپ سب سے بھی تعزیت کرتا ہوں سینسا والوں کہ وہ ایک اچھی شخصیت تھے، ایک اس علاقے کی رونق تھے. آج ہماری رونق چلی گئی اور فلاح پیدا ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ. چونکہ اب یہ پروگرام اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے، میری درخواست ہوگی سب لوگوں سے کہ وہ صف بندی کر لیں تاکہ چند ہی منٹوں میں جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اب میں گزارش کروں گا سابق وزیر اعظم جناب راجہ فاروق حیدر صاحب سے کہ وہ اسٹیج کی طرف آئیں. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس جہاں میں کس کو رستگاری، آج تیری کل میری باری ہے. آج میں اپنے بھائی، اپنے دوست رضا ضیاء حمید کو اللہ تعالیٰ کا سپرد کرے اگلے جہان کے لیے. میں 1 سال ہوا آپ سے ملاقات آخری ہوئی، میں یہی تقریباً دن تھے میں ان سے آیا تھا ملنے کے لیے. اس سے پہلے بھی آیا تو مجھے کہنے لگا میری صحت ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو میں بھی خوش ہوا کہ میں ٹھیک ہے. ایسا ایک میں آپ سرچ کرنا چاہتا ہوں مختصر سا. کوٹلی میں بڑے بڑے اچھے سیاسی کارکن پیدا ہوئے، لیڈر سردار سکندر صاحب، راجہ اکرم صاحب، راجہ مجید صاحب، پھر راجہ فضل اللہ خان، راجہ اسلم صاحب، اور پھر اس حلقے کے اندر جو لوگ ہم سے چلے گئے ہیں، چیئرمین اسماعیل صاحب ہیں، اسی طرح سے اپنے چودھری یعقوب صاحب اور بے شمار لوگ جو ہے وہ اپنے ہم سے رخصت ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کی رحمت کرے. جو سب سے میں جو اس کی خوبی شخص کی نظر آتی تھی انتہائی حلیم و طبع آدمی تھی، اور یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے کسی کی اس کو حلیم و طبع بنانا. یہ اللہ اپنے کسی اچھے بندے جس کو وہ پیار کرتا ہے اس کو حلیم و طبع بناتا ہے. اور جو اس کا کسی نے کہا اپنے غالباً ممبر کشمیر کونسل کے انتہائی بھلے ماس آدمی. تو میں آخر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تو رجال ہو گیا ادھر سیاست کر رہے. اللہ تعالیٰ ملک نواز کو صحت دے، اس کو اپنا راجہ سار صاحب کو بھی دے، راجہ نصیر صاحب کو بھی دے، پہلوان یعقوب اس کو بشیر صاحب کو بھی دے، چودھری مدر صاحب کو دے. سب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کرے. بڑی کمی واقع ہوگی ہے، لوگ آہستہ آہستہ اٹھتے جا رہے ہیں. اب جو ہے نا وہ ایسے لوگ آگے کہ پھر بعد میں کے لیے باعث شرمندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اچھے لوگوں کے. اچھا بھائی تھا میرا، سچی بات میں لگتا ہے، انتہائی علی مطلب آدمی تھا. تو مجھے توقع ہے کہ افتخار میں وہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کا طریقہ کار جو ہے نا وہ آپ نے اپنانا. طبیعت میں تبدیلی بھی آپ نے لانی ہے، میں آپ کو بتا دوں. تو میں ان کو دونوں بیٹوں سے بھی وکالت کے شعبے سے منسلک ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنا جو اس کے باپ نے، جو آپ کے باپ نے اور آپ کے بھائی نے جو طریقہ کار اختیار کیا اسے پر کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا وہ صبر جمیل عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ جب آپ کریں گے نا 40واں تو پھر ریفرنس کریں، پھر تفصیل کے ساتھ پھر لوگوں سے بات کریں گے. کیوں راجہ فاروق حیدر صاحب، راجہ افتخار صاحب، میاں محمد صاحب نے کہا تھا کہ بن پہیاں آؤندی ہے کنڈ خالی پاویں پیچھے قبیلے دی جنج ہوئے. اللہ تعالیٰ راجہ فاروق حیدر صاحب کی یہ دعا قبول فرمائے اور ہمارے زما جو بیمار ہیں ان کو صحت دے. میں آخر میں پیر موڑا شریف سے تشریف لائے ہوئے پیر احمد فاروق زاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں پلیز. بس ٹائم کوئی نہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں، شہر بھی اب تو نظر آتا ہے جنگل کی طرح. برادران محترم، چیئرمین حاجی راجہ ضیاء الحمید صاحب کا تعلق
دربار عالیہ مولا شریف کے ساتھ ایسے تھا جیسے وہ دربار کے مرید نہیں اس خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ کل جب ہم ملنے گئے میں بھی حضرت پیر ولی بادشاہ صاحب سے زیادہ نشین، تو راستے میں مجھے انہوں نے کہا کہ وہ شخص جب دنیا سے رخصت ہوگا اس کا چہرہ مسکراتا ہوگا اور اس کے جنازے میں ہر آنکھ اشک بار ہوگی، اور یہی ولایت کی نشانی ہے۔ رب تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب آخر میں غم سے ناراض راجہ افتخار صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں۔ راجہ ضیاء الحمید کے چھوٹے بھائی، اور اب ان ذمہ داریوں کا، ان اخلاق کا، اس کردار کا، ان اقدار کا، ان اخلاص کا وزن اب راجہ افتخار احمد خان صاحب آپ کے کندھوں پہ ہے۔ اب آپ راجہ ضیاء الحمید کے نمائندے ہیں، آپ ان کے بھائی ہی نہیں، آپ اس حلقے کے اب راجہ ضیاء الحمید ہیں۔ آپ نے اب اپنے آپ میں راجہ ضیاء الحمید کا اخلاق اور ان کا اخلاق ثابت کر کے دینا ہے۔ یہ میری نہیں، یہ اس حلقے کی ضد ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے۔ اب آپ راجہ ضیاء سے بڑے ہو کے اس حلقے کی نمائندگی کریں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور ان جتنے دور سے ہمارے مہمان آئے ان کا شکریہ ادا کریں۔ راجہ افتخار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی تیرے تعاقب میں اتنے چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ انتہائی قابل احترام میرے سابق وزرائے اعظم پیوم نیازی صاحب، فاروق حیدر صاحب، منسٹر اور عوام علاقہ، ہر طبقہ فکر سے یہ کل سے پنڈی سے لے کر جس طریقے سے آپ نے بھائی ضیاء الحمید کا استقبال کیا اور جس دکھ درد کا اظہار کیا، اور جس طرح راجہ فاروق حیدر صاحب نے جو مجھے اس طرف کہ آپ نے ضیاء الحمید بننا ہے، تو میں رائے صاحب بڑا مشکل ہے ضیاء الحمید بننا۔ میں اپنی زندگی میں کبھی کوئی اس مجمع میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے مجھے تو کر کے راجہ ضیاء الحمید نے بلایا، اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی راجہ ضیاء الحمید کو سر اٹھا کر چلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے میں نے۔ آج اس کی مثال یہ ہے کہ تاریخ میں کہ آج پورا سنسا شٹر ڈاؤن ہے۔ آج لوکل ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ساری کی ساری لوگوں نے گھر میں کھڑی کر دی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں انجمن تاجراں کا، ٹرانسپورٹ کا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں عوام علاقہ آپ کا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے پاکستان سے، آزاد کشمیر سے جو لوگ آئے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کا یہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جناب قبلہ پیر صاحب کہ یہ جو مجمع ہے، مجھے پتہ ہے رمضان کا مہینہ ہے، ایک منٹ گزر جائے تو لوگ جو ہے شور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں جج اسحاق صاحب، میں کوشش کروں گا، راجہ فضل الرحمان صاحب، میں کوشش کروں گا کہ میں جو بھائی ضیاء الحمید کے تعلق تھے میں انہیں قائم رکھوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ تعلق کسی صورت بھی ضائع نہیں کروں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش، میری خوشی ہوگی۔ ایک بات آخری میں کہنا چاہتا ہوں، سب کے اپنے اپنے معاملات ہیں، لیکن جناب راجہ فاروق حیدر صاحب، پیوم نیازی صاحب، راجہ نصیر صاحب اور ملک نواز صاحب کہ آپ افطاری میرے پاس کریں۔ میری اپنی خواہش ہے راجہ فضل الرحمان صاحب، جو دور دراز سے آزاد کشمیر پر سے جو لوگ آئیں، یہ میری خواہش ہے کہ افطاری اگر میرے پاس کریں مجھے بہت خوشی ہوگی، اور جو مجبوری ہے، جو جانا چاہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اجازت ہوگی، لیکن یہ اپنی خواہش ہے جس کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج جس طریقے سے انہوں نے رول ادا کیا، میں اس پر دل کی عطا گرہیوں سے سنسا انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ صفحے سیدھی کر لیں، نماز جنازہ کا وقت ہوا جاتا ہے۔ فضیل فاروقی صاحب جائے نماز پیر صاحب کو دے دیں۔
ताकि अमामत के लिए वो तैयारी कर लें। अच्छा खड़े हो बन रही जगह आ जाओ आ जाओ आ जाओ नाल ही मैं बोलना कुर्सी एक मिनट मैं बोलना चलो ना अहबाब सफ़े दुरुस्त फरमाएं। नमाज जनाजा किबला पीरजादा महदूम तरीक़त पीर अहमद फारूक ज़ाहिद वली अहद मरकज़ी दरबार आलिया मोहरा शरीफ पढ़ाएंगे। तमामी अहबाब से गुजारिश है कि जनाजे के बाद धक्कम पैर से गुरेज करें। बतरीक़े अहसन मुँह की ज़ियारत कराई जाएगी, आपको चेहरे की ज़ियारत कराई जाएगी। अहबाब धक्कम पैर से गुरेज करें। ठीक है तमामी अहबाब नमाज जनाजा की नियत नियत अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरावे कोई ना आन
बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आण बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ गए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आण बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आण बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ गए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आण बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आण बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ गए ला
پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے کوئی نہ آن بچاوے گا او بچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
विच कबर दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओ बिच कबर दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ गए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कबर दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओ बिच कबर दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ गए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कबर दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओ बिच कबर दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन
बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा
قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا
پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا
قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبرا
أنزلته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي مغفرة من فضلك ورحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر آمین. یعنی نبی کریم ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اسماعیل آمین. یعنی زندگی کے تمام سوائے ہمارے گناہ کو معاف. آمین. یعنی تو اپنے سوالوں کا جواب دینے میں آسانیاں قبر میں بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور پہچان. یعنی قبر میں جتنے بھی قیامت تک مشکل نازل آنے والے ان کو آسان باروز محشر آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں جنڈے درے جوان. یعنی جو انہوں نے دنیا میں بیماری دیکھی ہے اس کی بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا کر جنت میں اعلیٰ کا مقام. یعنی ان کے بچوں اور تمام روحانیین کو صبر جمیل عطا. یعنی جتنے بھی اس قبرستان میں صاحبان چھوٹے بڑے مدفون ہیں سب کی مغفرت بخش. یعنی جتنے بھی ہم یہاں موجود ہیں ہمارے آبا اور اجداد چھوٹے بڑے دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت بخش. یعنی تمام مومنین مومنات جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت بخش. یعنی اس ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے وسیلہ سے ہماری دعا کو خاص جو افسوس راجہ ضیاء الحمید صاحب کے حق میں قبول فرما. یا ان کے درجات کو بلند فرما. یا ان کا دل اپنی اولاد پر مہربان اور خوش فرما. یا ان کے جتنے بھی آبا اور اجداد چھوٹے بڑے دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت بخش. یا ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. یا ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے روزے قبول فرما. یا ہماری دعا التجا قبول فرما. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ فنعم المولا ونعم النصیر صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے
کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کمل